على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے ماہ رمضان المبارک کی آمد سے متعلق کچھ باتیں رکھی تھی۔ آج بھی دیکھیں ماہ رمضان المبارک سے متعلق ہی کچھ باتیں میں اور آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں عزیز بھائیو، آج کل عالم اسلام کے اندر ایک بات چل پڑی ہے جس کی ابتدا عرب ممالک، یوں سمجھ لیجئے کہ خاص کر مصر اور شام سے ہوئی، پھر رفتہ رفتہ دوسرے ملکوں میں پھیلی اور اب ہمارے یہاں بھی آ گئی۔ وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے کچھ محفلیں منعقد کی جاتی ہیں جن کا نام محفل استقبال رمضان رکھا جاتا ہے، جس میں رمضان المبارک کے شروع ہونے سے ایک دو دن پہلے ایک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے جس کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت، اسی طرح تقاریر اور وعظ رکھے جاتے ہیں، جس کا مقصد لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں، ہم رمضان المبارک کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کے استقبال کا یہ جذبہ بڑا اچھا ہے، لیکن یہی اچھا جذبہ جب آگے بڑھتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد بدعت کی شکل اختیار کر لیتا، اور آج بعض جگہوں پر اسی استقبال کی محفل اور مجلس نے بدعت کی شکل اختیار کر لی ہے۔ دیکھیں رمضان المبارک کا اصل استقبال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے انسان بیٹھ کر کے یہ سوچے اور اپنا نظام الاوقات ایسا بنانے کی کوشش کرے جس میں رمضان المبارک، جس کی وجہ سے رمضان المبارک کے اندر انسان کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں لگ سکے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ اس ماہ مقدس کے اندر اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مکمل عبادت کے لیے فارغ کر لے تو سبحان اللہ، اور اگر کوئی مکمل فارغ نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر کے یہ سوچے کہ میرے کتنے کام ایسے ہیں جو میں اس ماہ مقدس کے اندر چھوڑ سکتا ہوں۔ اگر ہیں کچھ کام ایسے تو انہیں چھوڑ دے اور اس بچے ہوئے وقت کو اللہ رب العزت کی عبادت میں لگائے۔ اسی طرح بیٹھ کر یہ سوچے کہ میرے کتنے کام ایسے ہیں جو میں اس ماہ مقدس کے اندر کم کر سکتا ہوں۔ اگر ہیں کچھ کام ایسے تو انہیں کم کر دے اور اس بچے ہوئے وقت کو اللہ رب العزت کی عبادت میں لگائے۔ اسی طرح بیٹھ کر یہ سوچے کہ میرے کتنے کام ایسے ہیں جو میں اگلے مہینے کے لیے مؤخر کر سکتا ہوں، ٹال سکتا ہوں۔ اگر ہیں کچھ کام ایسے تو انہیں اگلے مہینے کے لیے ٹال دے اور اس ماہ مقدس کے اندر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں لگائے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ اس ماہ مقدس کے اندر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں لگانے کی فکر کرے۔
یہ ہے میرے پیارے بھائیوں رمضان المبارک کے استقبال کا صحیح طریقہ۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو یقین جانیں ہم سب کو رمضان المبارک کی صحیح روح حاصل ہو جائے گی، ہم سب کو رمضان المبارک کے انوار و برکات حاصل ہو جائیں گے۔ ورنہ یاد رکھیں ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، چلا جائے گا، اور جس طرح ہم پہلے اس سے صحیح طور پر فائدہ نہ اٹھا سکے تھے، اب بھی میرے پیارے بھائیوں فائدہ نہ اٹھا سکیں گے۔ پھر دیکھیں جب ہم نے رمضان المبارک کو دوسرے مشاغل سے فارغ کر لیا تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بچے ہوئے وقت کو ہم کس کام کے اندر لگائیں۔ دیکھیں جہاں تک تراویح کا معاملہ ہے اس سے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر بندہ واقف ہے۔ میں اس وقت ایک اور ہی پہلو کی جانب متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیں جس شخص کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اس کے دل کے اندر رمضان المبارک کا ایک تقدس ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر رمضان المبارک کا ایک احترام ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر رمضان المبارک کی ایک عظمت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اس ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کچھ زیادہ کروں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ عام دنوں کے اندر 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے کے لیے مسجدوں کے اندر آنے سے کتراتے ہیں، ایسے لوگ بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ماہ مقدس کے اندر تراویح جیسی لمبی نمازوں کے اندر روزانہ شرکت کر لیتے ہیں۔ یہ میرے پیارے بھائیوں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ماہ مقدس کی برکت ہے کہ لوگ نمازوں کے اندر، عبادات کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، اسی طرح تلاوت قرآن کریم کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ لیکن دیکھیں ان تمام نفلی عبادات، ان تمام نفلی نمازوں، ان نفلی ذکر و اذکار، اسی طرح نفلی تلاوت قرآن کریم سے زیادہ مقدم میرے پیارے بھائیوں ایک اور چیز ہے جس کی طرف عام طور سے ہماری توجہ نہیں جاتی، اور وہ ہے میرے پیارے بھائیوں اس ماہ مقدس کو گناہوں سے پاک کر کے گزارنا، کہ اس ماہ مقدس کے اندر ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اس ماہ مقدس کے اندر ہماری آنکھ نہ بہکے، اس ماہ مقدس کے اندر ہماری نگاہ غلط جگہ پر نہ پڑے، اس ماہ مقدس کے اندر ہمارے کان کوئی غلط بات نہ سنے، اس ماہ مقدس کے اندر ہماری زبان سے کوئی غلط جملہ نہ نکلے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے، اللہ رب العزت کی معصیت سے مکمل اجتناب ہو، پرہیز ہو۔ یہ مبارک مہینہ اگر آپ نے اس طرح گزار دیا، پھر چاہے آپ نے 1 رکعت نفلی نماز نہ پڑھی ہو، آپ نے ذکر و اذکار بھی زیادہ نہ کیے ہوں، آپ نے قرآن مقدس کی تلاوت بھی زیادہ نہ کی ہو، لیکن میرے پیارے بھائیوں گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچتے ہوئے آپ نے یہ مبارک مہینہ گزار دیا، تو پھر آپ یقیناً قابل مبارکباد ہیں، اور یہ مہینہ آپ کے لیے مبارک ہے۔ دیکھیں سال کے 11 مہینے ہر قسم کے کاموں کے اندر مبتلا رہے، ہر قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا رہے، یہ 1 مہینہ اللہ رب العزت ہمیں دے رہے ہیں، کم سے کم اس 1 مہینے کو میرے پیارے بھائیوں گناہوں سے پاک کر کے گزار لیں، کم سے کم اس 1 مہینے کے اندر جھوٹ نہ بولیں، کم سے کم اس 1 مہینے کے اندر غیبت نہ کریں، بدنگاہی نہ کریں، اسی طرح رشوت نہ کھائیں، سود نہ کھائیں، حرام مال نہ کھائیں۔ یہ 1 مہینہ میرے پیارے بھائیوں اس طریقے سے گزار لیں، اس لیے کہ دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، ہم لوگ روزے تو ماشاءاللہ بڑی ہی شان کے ساتھ رکھتے ہیں،
لیکن جانتے بھی ہیں کہ روزے کے معنی کیا آتے ہیں۔ دیکھیں، روزے کے معنی آتے ہیں کھانے سے بچنا، پینے سے بچنا، نفسانی خواہشات کے پورا کرنے سے بچنا۔ ان تین چیزوں سے بچنے کا نام ہے میرے پیارے بھائیو روزہ۔ کھانے سے، پینے سے، نفسانی خواہشات کے پورا کرنے سے۔ اگر آپ تھوڑا دھیان لگائیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھئی یہ تینوں چیزیں تو ایسی ہیں جو ہمارے لیے ہر وقت حلال ہیں۔ کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، اپنی بیوی کے ساتھ جائز طریقے سے نفسانی خواہشات کا پورا کرنا بھی حلال۔ صرف تھوڑی دیر کے لیے یہ تینوں چیزیں ہمارے لیے حرام ہو گئی، یعنی روزے کی حالت میں۔ اب آپ دیکھیں، روزے کی حالت میں ایک حلال چیز سے تو پرہیز کر رہے ہیں، یعنی آپ نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، لیکن ایک ایسی چیز جو روزے کی حالت سے پہلے بھی حرام تھی، اسی طرح روزے کی حالت میں بھی حرام ہے، اور روزے کی حالت کے بعد بھی حرام ہی رہے گی، اس سے آپ بچ نہیں رہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، یہ روزے کی حالت سے پہلے بھی حرام تھا، روزے کی حالت میں بھی حرام ہے، اور روزے کی حالت کے بعد بھی حرام رہے گا، اس سے آپ بچ نہیں رہے۔ اسی طرح غیبت کرنا، بدنگاہی کرنا، یہ سارے افعال ایسے ہیں جو روزے کی حالت سے پہلے بھی حرام تھے، روزے کی حالت میں بھی حرام ہے، اور روزے کی حالت کے بعد بھی حرام رہیں گے، اس سے آپ بچ نہیں رہے۔ دیکھیں، حضرت کا روزہ بھی ہے اور روزے میں ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت کا روزہ بھی ہے، ساتھ ساتھ غیبت بھی ہو رہی ہے، بدنگاہی بھی ہو رہی ہے، آتی جاتی لڑکیوں کو بھی تکا جا رہا ہے، اسی طرح وقت گزارنے کے لیے موبائل کے اندر واہیات چیزیں بھی دیکھی جا رہی ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے میرے پیارے بھائیوں، یہ کیسا روزہ ہوا کہ ایک حلال چیز تو چھوڑ دی اور حرام چیز نہیں چھوڑی؟ یہی وجہ ہے کہ آقائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل بہ، کہ جو بندہ روزے کی حالت میں ناجائز کلام کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا نہ چھوڑے، فرماتے ہیں فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ رب العزت کو ایسے بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا جو پہلے سے حرام تھا، تو کھانا پینا چھوڑ کر کے کون سا بڑا کام کر لیا۔ اگرچہ آپ میرے پیارے بھائیوں کسی بھی مفتی سے فتویٰ پوچھیں گے تو وہ یہی جواب دیں گے کہ بھئی روزہ تو آپ کا درست ہو گیا۔ اگر آپ پوچھیں گے کہ مفتی صاحب میں نے روزہ رکھا تھا، ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولتا تھا، غیبت بھی کرتا تھا، بدنگاہی بھی کرتا تھا، بتائیں میرا روزہ ہوا نہیں ہوا؟ ہر مفتی صاحب آپ سے یہی کہیں گے کہ بھئی روزہ تو آپ کا ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ روزے کا جو ثواب تھا، روزے کے جو انوار و برکات تھے، وہ تو آپ نے ملیا میٹ کر دی، کیونکہ روزے کی صحیح روح اور روزے کے صحیح انوار و برکات تمہیں حاصل نہیں ہوئے۔ اور روزے کی اصل روح کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، ٹھیک اسی طرح جس طرح تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ رب العزت سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو روزے کی اصل روح ہے میرے پیارے بھائیوں تقوی کا حاصل کرنا، اس کی ہر بندے کو، ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے۔ لہٰذا دیکھیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ روزہ حصول تقوی کے لیے بہترین ٹریننگ ہے، یا پھر آپ کہیں کہ بہترین تربیت ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں، جب ایک بندے نے روزہ رکھ لیا، پھر چاہے وہ بندہ کتنا ہی گناہ گار ہو، پھر چاہے وہ بندہ کتنا ہی خطا کار ہو، پھر چاہے وہ بندہ فاسق ہو، فاجر ہو، جیسا بھی ہو، لیکن میرے پیارے بھائیوں، روزہ رکھنے کے بعد اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے
کہ سخت گرمی کا دن ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، کمرے کے اندر اکیلا موجود ہے، کوئی دوسرا بندہ اس کے پاس موجود نہیں، کمرے کے گیٹ پر کنڈی بھی لگی ہوئی ہے، کمرے کے اندر فریج موجود ہے، اس فریج کے اندر ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہوا ہے۔ ایسے شدید گرمی کے عالم میں انسان کا نفس یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں فریج سے نکال کر کے ٹھنڈا پانی پی لوں، لیکن ایمانداری کے ساتھ بتائیں کیا وہ بندہ فریج سے نکال کر کے ٹھنڈا پانی پی لے گا؟ بالکل نہیں پیے گا۔ جبکہ میرے پیارے بھائیوں اگر پی لے تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، اسے کوئی بندہ لعنت ملامت نہیں کرے گا، وہ بندہ دنیا والوں کے سامنے روزے دار ہی رہے گا۔ اسی طرح شام کو باہر نکل کر جب روزے داروں کے ساتھ افطار کرنے کے لیے بیٹھے گا تب بھی کوئی بندہ اس سے یہ نہیں کہے گا کہ بھائی تو نے روزہ توڑ دیا، لیکن اس کے باوجود ہمارا وہ بھائی پانی نہیں پیتا۔ میرے پیارے بھائیوں کیوں نہیں پیتا؟ دیکھیں، پانی نہ پینے کی وجہ اس کے سوا کوئی نہیں کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے، لیکن میرا وہ مالک حقیقی، خالق حقیقی، وہ رب کریم جس کی رضا کی خاطر میں نے روزہ رکھا وہ تو مجھے دیکھ ہی رہا۔ اسی لیے دیکھیں حدیث مبارکہ کے اندر کہا گیا، اللہ جل جلالہ خود ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور روزے کا بدلہ بھی میں خود ہی دوں گا۔ دیکھیں اور اعمال کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ کسی عمل کا ثواب 10 گنا، کسی عمل کا ثواب 70 گنا، 100 گنا، یہاں تک کہ صدقے کا ثواب 700 گنا تک آیا۔ لیکن جب بات روزے کی آئی تو میرے پیارے بھائیوں اللہ جل جلالہ نے خود ارشاد فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، کیونکہ اس بندے نے روزہ رکھا ہی میری رضا کے لیے ہے۔ اس لیے کہ جب شدید گرمی کی وجہ سے حلق کے اندر کانٹے لگ رہے تھے، اس کی زبان مارے پیاس کے خشک ہو رہی تھی، یہ کمرے کے اندر اکیلا تھا، تنہائی تھی، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اس کے پاس فریج کے اندر ٹھنڈا پانی بھی موجود تھا، لیکن اس نے فقط اس وجہ سے وہ ٹھنڈا پانی نہیں پیا کیونکہ اس کے دل کے اندر میرے سامنے کھڑا ہونے، اسی طرح میرے سامنے جواب دہی کا احساس ہے۔ اسی احساس کا نام ہے میرے پیارے بھائیو تقوی۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ تقوی پیدا ہو گیا۔ ہر مومن کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی لمحہ کوئی بھی کام کر رہا ہو، اس کے دل کے اندر ہر لمحہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے لیکن رب کریم تو دیکھ ہی رہا۔ اور جس دن میرے پیارے بھائیوں یہ احساس پیدا ہو گیا، یوں سمجھ لیجئے کہ اسی دن تقوی کی جھلک ہمارے دل کے اندر پیدا ہو گئی۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو اس تقوی کی دولت سے نواز دے۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور بات کہہ دوں، اور ہمیشہ میں کہا بھی کرتا ہوں، یاد رکھیں دین کا جو سارا دار و مدار ہے وہ میرے پیارے بھائیوں اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کے اندر ہے۔ وہ جب کہیں کھا لو اس وقت کھانا دین ہوتا ہے، وہ جب کہیں نہ کھاؤ اس وقت نہ کھانا دین ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ جل جلالہ نے اپنی اطاعت کا عجیب نظام بنایا کہ ہم سے سارا دن تو روزہ رکھنے کے لیے کہا، اس پر بڑا ہی اجر و ثواب بھی رکھا، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوا، جیسے ہی سورج ڈوبا، ادھر اللہ رب العزت کی جانب سے فوراً یہ حکم آ گیا کہ اب افطار جلدی کرو، اور افطار کے اندر جلدی کرنے کو مستحب قرار دیا، اور بلا وجہ افطار کے اندر تاخیر کرنے کو مکروہ قرار دیا۔ اس لیے کہ جب ہمارا حکم آ گیا کہ اب افطار جلدی کرو تو جلدی کرو، اب اگر دیر کریں گے تو یہ بھوکا رہنے کی حالت پھر ہمیں پسند نہیں۔ اسی لیے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ برابر خیر پر رہیں گے
یا پھر آپ کہیں کہ لوگ اس وقت تک خیر کے اوپر رہیں گے جب تک وہ افطار کے اندر جلدی کرتے رہیں گے۔ اسی طرح سحری کے بارے میں فرمایا کہ سحری جو ہے وہ تاخیر سے، دیر سے کھانا افضل ہے، اور جلدی کھانا خلاف سنت ہے۔ ہمارے بعض بھائی یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ بس رات میں 12 بجے سحری کھا کر کے سو جائیں تاکہ تہجد کے وقت میں اٹھنا نہ پڑے۔ یاد رکھیں میرے عزیز بھائیوں، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا کہ وہ بالکل آخری وقت تک کھاتے رہتے۔ ان کے پیش نظر یہ بات ہوتی تھی کہ یہ وہ وقت ہے جس میں آقائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے نہ صرف یہ کہ کھانے کی اجازت ہے بلکہ کھانے کا حکم ہے۔ اس لیے جب تک یہ وقت باقی رہے گا ہم تو کھاتے رہیں گے۔ تو میری آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ سحری جو ہے وہ تاخیر سے کھانے کی کوشش کریں، اور سحری کبھی بھی چھوڑا نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا تسحروا، کہ سحری جو ہے وہ ضرور کیا کرو، اور فرمایا فإن فی السحور برکۃ، کیونکہ سحری کا کھانا جو ہے وہ باعث برکت ہوتا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو، ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی